بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درویش ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں پیش آنے والا ہر واقعہ درس عبرت تھا یا قدرت کی طرف سے دیا جانے والا ایک ناقابل فراموش سبق۔ ایک بار حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مسجد شنیزبہ میں تشریف فرما تھے اور کسی جنازے کے منتظر تھے۔ اسی دوران مسجد میں ایک فقیر داخل ہوا اور اس نے لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا۔ فقیر کا یہ رنگ دیکھ کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دل میں سوچا، کاش یہ شخص کسی ایک کے سامنے اپنی حاجت بیان کرتا اور اس طرح تمام لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتا۔ ابھی آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ میدان میں ایک جنازہ لایا گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جنازہ ادا کی اور گھر تشریف لے آئے۔ پھر جب آپ رحمۃ اللہ علیہ رات کو سوئے تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک کمرے میں تشریف فرما ہیں۔ اچانک ایک گوشے سے کچھ لوگ برآمد ہوئے۔ وہ ایک لاش کو اٹھائے ہوئے تھے۔ پھر ایک لاش حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھی گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بڑی حیرت اور خاموشی سے اجنبی انسانوں کا یہ عمل دیکھ رہے تھے۔ جنید، اس کا گوشت کھاؤ۔ اجنبی لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں مردہ خور نہیں ہوں، پھر اس مردے کا گوشت کس طرح کھاؤں؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ناخوشگوار لہجے میں کہا، کل جس طرح مسجد میں بیٹھ کر کھایا تھا اسی طرح کھاؤ۔ یہ کہہ کر وہ اجنبی لوگ چلے گئے، مگر لاش وہیں رکھی رہی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فوراً سمجھ گئے کہ انہیں اس طرح تنبیہ کی جا رہی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے غور سے لاش کی طرف دیکھا۔ یہ اس فقیر کی لاش تھی جو مسجد میں بھیک مانگ رہا تھا اور جسے دیکھ کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دل میں سوچا تھا کہ شاید یہ شخص کسی ایک کے سامنے اپنا دستے طلب دراز کرتا۔ یہ ایک قسم کی غیبت تھی، اور غیبت کے بارے میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس نے کسی انسان کی غیبت کی گویا اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ اجنبی لوگوں نے اس طرف اشارہ کیا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے خود کلامی کے انداز میں کہا تو اجنبی لوگوں نے اس طرف اشارہ کیا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے خود کلامی کے انداز میں کہا، یہ تو غیبت کی سزا ہے۔ بے شک اس فقیر کی طرف سے میرے دل میں برا خیال گزرا تھا، مگر میرے دل کی بات زبان پر نہیں آئی تھی۔ فوراً ہی ایک صدائے غیب سنائی دی، جنید، تم جس مرتبے کے انسان ہو اس کے دل میں اس قسم کا خیال گزرنا بھی ویسا ہی گناہ ہے جیسا کہ کسی دوسرے انسان سے عملی طور پر سرزد ہو۔ یہ سن کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پر رکعت طاری ہو گئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت عاجزی کے ساتھ توبہ کی، خدایا، میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا ہے۔ اگر تو نے مجھے معاف نہ فرمایا اور میرے حال پر رحم نہیں کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ جیسے ہی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، وہ لاش غائب ہو گئی۔ ایک موقع پر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، 40 سال تک زہد و تقویٰ کی زندگی گزارنے کے بعد ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ اب میں اپنے مقصود میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اس خیال سے مجھ پر سرشاری کی عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ پھر دوسرے ہی لمحے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے غور سے سنا، یہ آواز میرے ہی دل سے ابھر رہی تھی، جنید، اب وقت آ گیا ہے کہ تجھے تیرے زنار کا سرا دکھا دیا جائے۔ زنار اس ڈوری کو کہتے ہیں جسے ہندو کمر اور گردن کے گرد اپنے مذہب کی نشانی کے طور پر ڈالتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جو آواز سنی تھی اس کا مفہوم یہ تھا کہ اے اپنی عبادت پر ناز کرنے والے، تجھے معلوم ہے کہ تو کتنا گمراہ ہے۔ تجھے اپنی توحید پرستی پر غرور ہے، لیکن در حقیقت تو اپنے گلے میں بت پرستوں کی طرح زنار ڈالے ہوئے ہے۔ یہ آواز سنتے ہی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ پھر لرزتی ہوئی آواز میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے نکلا، خداوند، تیرے بندے جنید سے کیا خطا سرزد ہوئی ہے؟ غیب سے آواز سنائی دی، اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا کہ تو ابھی تک موجود ہے۔ یہاں موجود ہونے سے مراد یہ ہے کہ بندے نے ابھی تک اپنی ذات کی نفی نہیں کی اور خواہشات نفسانی کی پرستش میں لگا ہوا ہے۔
یہ آواز سن کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سر جھکا لیا اور انتہائی ندامت آمیز لہجے میں کہا، جو وصل کے قابل نہیں ہے اس کی تمام نیکیاں گناہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مریدوں کی تربیت کے لیے اکثر یہ واقعہ سناتے ہوئے اپنے الفاظ دہرایا کرتے تھے، انسان کی معراج طلب یہ ہے کہ اسے وصال کی نعمت حاصل ہو، اور اگر اسے محبوب کی قربت حاصل نہ ہو تو اس کی ساری کوششیں رائے گاہ ہیں۔ مشہور صوفی حضرت شیخ نجم الدین قبری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ معرکہ حق اور باطل میں اس طرح شہید ہوئے کہ ان کی شمشیریں کفار کے خون سے رنگین تھیں۔ اس رسم ایمانی کو تازہ کرنے کے لیے ایک بار حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں بھی شوق جہاد پیدا ہوا۔ نتیجتاً آپ رحمۃ اللہ علیہ ہتھیاروں سے لیس ہو کر گھر سے نکلے اور لشکر اسلام میں شامل ہو گئے۔ ابھی یہ سفر جاری ہی تھا کہ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ پر امیر لشکر کی نظر پڑی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ظاہری لباس سے پریشان حال نظر آ رہے تھے۔ امیر لشکر نے مفلس و نادار سمجھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کچھ رقم بھیجی اور ہدایت کی کہ اس سے اپنے سفر کا خرچہ پورا کریں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ رقم قبول کر لی اور پھر ان غازیوں میں تقسیم کر دی جو بظاہر آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی زیادہ محتاج نظر آ رہے تھے۔ اسلامی لشکر ایک مقام پر خیمہ زن ہوا اور لوگ ظہر کی نماز میں مشغول ہوئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نماز ادا کی اور سوچنے لگے کہ مجھے وہ رقم نہیں قبول کرنی چاہیے تھی، اور اگر قبول کر لی تو اسے غازیوں میں نہیں تقسیم کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جو بات مجھے پسند نہیں وہ بات میں نے اپنے بھائیوں کے لیے کیوں پسند کی۔ ابھی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اسی غور و فکر میں تھے کہ ان کی آنکھ لگ گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ نظروں کے سامنے بہت عالی شان محل جگمگا رہے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حیران ہو کر کہا، خدا ہی جانتا ہے کہ یہ محلات زرنگار کس کے لیے ہیں۔ جواب میں ایک مرد غیب کی صدا سنائی دی، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جنہیں تم نے وہ رقم دی تھی، میرے لیے بھی کچھ ہے۔ بے اختیار حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے یہ بات نکل گئی، وہ سب سے اونچا اور دلکش محل تمہارا ہے۔ مرد غیب نے کہا، مجھے فضیلت کیوں دی گئی؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا۔ جواب میں مرد غیب نے کہا، وہ لوگ اس لیے ثواب کے حقدار ٹھہرے کہ انہوں نے مال خرچ کر دیا، اور تم اس لیے انعام کے مستحق قرار پائے کہ اپنے سے زیادہ ضرورت مند لوگوں میں مال تقسیم کر دیا، پھر بھی تمہیں اپنے اس عمل پر ندامت تھی۔ آخر یہی ندامت بارگاہ ذوالجلال میں قبول ہوئی اور تمہارا ثواب 2 گنا کر دیا گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس جہاد میں شریک ہوئے، مگر جنگ شروع ہونے سے پہلے جب امیر لشکر کو معلوم ہوا کہ آپ کون ہیں تو اس نے درخواست کرتے ہوئے کہا، شیخ آپ واپس چلے جائیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حیران ہو کر امیر لشکر کی طرف دیکھا۔ امیر لشکر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی استفہامیہ نظروں کا مفہوم سمجھ گیا تھا۔ اس نے بصد احترام عرض کیا، آپ خانقاہ میں بیٹھ کر بھی انسانی معاشرے کی برائیوں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، یہ کام ہمارے لیے چھوڑ دیجیے۔ اس کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ واپس لوٹ آئے اور آخری سانس تک اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتے رہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے احباب میں ایک بزرگ حضرت جعفر بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے۔ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نفس کشی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں ایک دن جنید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ اچانک آپ مجھ سے مخاطب ہوئے، جعفر آج میرا دل انجیر کھانے کو چاہ رہا ہے۔ میں نے عرض کیا، شیخ میں ابھی بازار جا کر انجیر لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس طرح نہیں، پہلے پیسے لیتے جاؤ۔ میں نے عرض کیا، شیخ مجھے کبھی تو اپنی خدمت کا موقع دیجیے، میرے پاس اتنے پیسے تو ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پھر 1 درہم نکال کر مجھے دیا اور ہدایت کی، انجیر وزیری لے کر آنا۔ وزیری انجیروں کی ایک مخصوص اور اعلیٰ قسم ہے۔ حضرت جعفر بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ بازار گئے اور انجیر لا کر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ پھر جب افطار کا وقت آیا تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے
ایک انجیر اٹھا کر منہ میں رکھا اور دوسرے ہی لمحے اسے نکال کر پھینک دیا۔ پھر حاضرین مجلس سے مخاطب ہو کر فرمایا، انہیں میرے سامنے سے اٹھا کر لے جاؤ اور خواہش مندوں کی تواضع کرو۔ حضرت جعفر بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے جھجکتے ہوئے عرض کیا، شیخ، آپ نے اس قدر شوق سے انجیر منگوائے، پھر انہیں کھانے سے انکار کر دیا، آخر اس کا کوئی خاص سبب؟ اپنے دوست کی بات سن کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر نہایت رقت امیز لہجے میں فرمانے لگے، جب میں نے انجیر منہ میں رکھا تو ایک صدائے غیب سنائی دی، جنید، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نے جس خواہش نفس کو میرے لیے چھوڑا اس کے دام میں پھر گرفتار ہوا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑنے سے بچائے اور نفس کو رب تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔